ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ایک انقلابی اور فکری منصوبے کے تحت 10 ممتاز مربی علماء کرام کی ٹیم نے مارچ، اپریل، مئی اور جون کے 4 مستقل مہینوں میں اخلاقیات اور انسانیت کے سینکڑوں اہم عنوانات پر مشتمل مضامین کی تیاری کا عمل مکمل کیا گیا ہے۔ یہ مضامین خاص طور پر اسکولوں اور کالجوں کے طلباء اور طالبات کے لیے ترتیب دیے گئے ہیں، جن کے ذریعے انہیں بہترین کردار، اخلاق، ذمہ داری، احترام، انسانیت اور دینی و معاشرتی آداب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تربیتی عمل صرف زبانی نہیں بلکہ تحریری صورت میں بھی منظم کیا جا رہا ہے، تاکہ آئندہ اس فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے یہ مجموعہ ایک مرجع، نمونہ اور رہنما بنے۔ مربی علماء کی یہ ٹیم گزشتہ کئی برسوں سے حیدرآباد شہر کے 200 سے زائد تعلیمی اداروں میں طلباء کی تربیت، بیسٹ کیریکٹر اور مورل سائنس کے عنوان سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالیہ مہینوں میں گرما امتحانات اور تعطیلات کے دوران اس ٹیم نے اپنے مشن کو مزید وسعت دیتے ہوئے سینکڑوں اخلاقی مضامین کی ترتیب و تدوین میں وقت صرف کیا۔ اس فکری، تعلیمی و تربیتی جدوجہد کی ایک جھلک ایک مختصر ویڈیو میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جو یہاں پر ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، صفا بیت المال کے زیر اہتمام حالیہ ماہ کے دوران 18 مستحق و یتیم بچوں کی ہمہ جہت کفالت اور ان کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے 2,47,000 روپے کی خطی رقم صرف کیے جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ یہ مالی تعاون کے ذریعے بچوں کی تعلیمی فیس اور روزمرہ کے اخراجات، لباس اور حفظان صحت جیسے دیگر اہم پہلوؤں پر بھی توجہ دی گئی۔ اس کفالت کا مقصد ان بچوں کو ایک باوقار، باعزت اور تعلیم یافتہ مستقبل کی طرف گامزن کرنا ہے تاکہ وہ کل کی باصلاحیت و باکردار شہری بن سکے۔ صفا بیت المال نے ہمیشہ سے معاشرے کی پسماندہ، مجبور طبقات کی امداد کو اپنا نصب العین بنایا ہے اور یہ منصوبہ اسی سلسلے کی ایک روشن کڑی ہے۔ ادارے کی کوشش ہے کہ یتامہ کی دلجوئی، اخلاقی تربیت اور تعلیم کے ذریعے ان کی زندگیوں کو سنوارا جائے اور وہ کسی بھی مرحلے پر احساس محرومی کا شکار نہ ہوں۔ ناظرین گرامی، ایک طرف 12 جون کو احمد آباد میں ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ خوفناک حادثے کا شکار ہوا، دوسری طرف 13 جون کو تھائی لینڈ سے دہلی آ رہے ایئر انڈیا کے ایک دیگر مسافر طیارے کو بم سے اڑانے کی دھمکی نے ہلچل پیدا کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بم کی دھمکی ملنے کے بعد اس مسافر طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی اور سبھی مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا گیا۔ آسام کے دھبری علاقے میں گزشتہ اتوار کو مندر کے باہر گوشت پھینکے جانے کے بعد فرقہ وارانہ کشیدگی پھیل گئی تھی۔ شرپسندوں کے ذریعے ماحول کو خراب کرنے کے مقصد سے کی گئی اس کوشش کے بعد پیر کے روز قصبے میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ پھر حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ کرفیو نافذ کر سیکورٹی فورسز کی تعینات کر دی گئی تھی۔ پھر بھی حالات کشیدہ بنے ہوئے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کر شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کی بات کہی۔ انہوں نے ویڈیو میں کہا کہ دھبری میں ایک فرقہ وارانہ گروپ مندروں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے فعال ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں شوٹ ایٹ سائٹ کا حکم دیا گیا۔ دھبری میں فرقہ وارانہ کشید کو دیکھتے وزیر اعلیٰ نے علاقے کا دورہ کیا، افسران کو ہدایت دی کہ غیر سماجی عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ واقعے میں شامل لوگوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ ادھر بنگلہ دیش کے ضلع سراج گنج میں نوبل انعام یافتہ عظیم شاعر مصنف رابندر ناتھ ٹیگور کے آبائی گھر میں توڑ پھوڑ کے واقعے پر ملک بھر میں افسوس اور غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور اس واقعے کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے ذریعے ایران میں جوہری تنصیبات پر کیے گئے حملے نے کئی لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیا۔ حیرانی کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی ہے کہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف امریکہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ان لوگوں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اسرائیل اور ایران کے درمیان شروع ہوئی جنگ سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کیا جس میں امریکہ کو ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کیا کردار نبھا رہا ہے۔
पंजाब के पठानकोट शहर वाक़ नंगलपुर इलाके में आज हिंदुस्तानी फ़िज़ाए के मशहूर हेलीकॉप्टर अपाची के अचानक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस इमरजेंसी लैंडिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ। राहत की बात यह रही कि इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। इस इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में मीडिया ने जब अफसरान से जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो नाकामयाबी मिली। दरअसल कोई भी अफसरान इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में बात करने को राज़ी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लियामान डॉक्टर एस.टी. हसन ने 1975 की इमरजेंसी को मुल्क के लिए बदकिस्मती करार देते हुए कहा है कि आज मुल्क भर में इमरजेंसी जैसा माहौल है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज उसका ऐलान नहीं किया गया। रामपुर में समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आज़म खान के बेटे और साबिक रुकन असम्बली अब्दुल्ला आज़म खान को ज़मीन खरीदारी में स्टैंप ड्यूटी की अदायगी में धोखाधड़ी पर 4 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माने का सामना है। ये मामला बेचल घाटमपुर इलाके में 3 मुख्तलिफ ज़मीनों की खरीदारी से जुड़ा हुआ है, जहां अब्दुल्ला आज़म ने मुबैना तौर पर तयशुदा सर्कल रेट से कम स्टाम्प ड्यूटी अदा की है। शिवसेना के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा रुकन संजय रावत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि अगर दुनिया में झूठ बोलने पर नोबल इनाम दिया जाने लगे तो सबसे पहला नाम नरेंद्र मोदी का आएगा। छत्रपति संभाजी नगर मजलिस के कायद इम्तियाज़ जलील के खिलाफ ST/SC ट्रांसटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। इन पर हरिजन की इस्तिलाह इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने ये बात बताई है। इंडिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस के बारे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें एक ट्रैवल वाला सफ़र करने वाला यूट्यूबर ने इस ट्रेन के अंदरूनी हालत को दिखाते हुए इसे भारत की सबसे गंदी ट्रेन करार दिया है। विवेक एक्सप्रेस, जो कि आसाम के डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है, मुल्क की सबसे लंबी रूट वाली ट्रेन है। ये ट्रेन तकरीबन 4189 किलोमीटर का फासला तय करती है और 9 रियासतों से होकर गुजरती है। ये पूरा सफ़र मुकम्मल करने में 74 से 75 घंटे लगते हैं। वीडियो में दिखाया गया है, इंस्टाग्राम की पोस्ट है कि इस तरह ट्रेन के वाश बेसन, फ्रेश ब्रथ और दीवारों पर जमी गंदगी की झलकियाँ उसमें हैं और किस तरह से वो वीडियो के आगाज़ में वो कहता है कि खुश आमदेद भारत की सबसे गंदी ट्रेन। और ये तस्वीर देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महकमे रेलवे का आईना क्या यहाँ पर नज़र आएगा? क्या वो इसको देख कर के हालात सुधारने की कोशिश करेंगे? ये असल सवाल है। शहर के बेहामपुरा इलाके में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। अहमद आबाद जो गुजरात का है, जहाँ एक मुसलमान ऑटो रिक्शा ड्राइवर अनवर को मुबैना तौर पर हुजूम ने पीट डाला। वाक़या उस वक्त पेश आया जब अनवर ने मामूल के मुताबिक खातून मुसाफिर से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। मकामी ज़राए के मुताबिक अनवर जब अपने ऑटो में सवारी की तलाश में था तो उसने खातून से सवाल किया। तब आसपास खड़े कुछ अफराद ने इस बात को गलत अंदाज में लिया और अनवर पर खातून से छेड़छाड़ का इल्ज़ाम आयद किया। देखते ही देखते कई लोग जमा हो गए, अनवर को ज़दुकूब करना शुरू कर दिया। वाक़े की खबर इलाके में तेज़ी से फैल गई और करीब में मौजूद कुछ नौजवान जो मुसलमान बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे। उन्होंने अनवर की सफाई दी और हुजूम को रोकने की कोशिश की। मकामी अफराद का कहना है कि वाक़या गलत फहमी का नतीजा था और अनवर का कोई बुरा इरादा नहीं था। सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से पहले पुलिस मौके पर पहुँचने ही वाली थी कि हमला करने वालों में चंद ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अनवर से माफ़ी मांग ली। नाज़िराम में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने वीज़ा को लेकर कानून काफ़ी सख्त कर दिए। इस फैसले का असर आम लोगों के साथ साथ मशहूर हस्तियों पर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ताज़ा मामले में दुनिया के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले टिकटॉक स्टार ख़ाबिलेम को भी अमेरिका छोड़ना पड़ा है। इत्तला के मुताबिक लॉस वेगास में मुद्दत से ज़्यादा रुकने पर अमरीकी इमिग्रेशन अफसरों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। ICE ने तस्दीक की है कि सेनेगल में पैदा हुए और इटली के शहरी ख़ाबिलेम, जिनका पूरा नाम सेरंगे खाबाने लेम है, जुमा को उन्हें हेरी रेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हिरासत में लिया गया। लेम 30 अप्रैल को अमेरिका आए थे, लेकिन उन पर वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह शहजादा तुर्की अल फैसल का फ़िलिस्तीनी रियासत से मुतालिक दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। ये RY न्यूज़ के मुताबिक काउंटर पॉइंट्स को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने नेतन्याहू और उसके जराइम पेशा गिरोह को अमन की राह में बड़ी रुकावटों के तौर पर तनकीद का निशाना बनाया। इस बात पर जोर दिया कि जब तक फ़िलिस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर
نہیں آئیں گے۔ سعودی عرب نے ایران اور اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری کے خلاف کھلی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک سخت الفاظ پر مشتمل بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت اسلامی جمہوریہ ایران کی برادر عوام کے خلاف اسرائیل کی اس کھلی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے اسرائیل کی طرف سے حساس ایٹمی تنصیبات اور رہائشی علاقوں سمیت پورے ایران میں متعدد مقامات پر کیے گئے بلا اشتعال فوجی حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے فوجی ترجمان ابو عبیدہ نے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایران پر صہیونی ریاست کی وحشیانہ جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے قابل اسرائیل کی جانب سے ایران پر کی جانے والے وحشیانہ اچانک فضائی جارحیت کو نہایت سنگین اقدام قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حملہ پورے خطے کو تباہ کن جنگ میں جھونک سکتا ہے۔ غزہ پر قابل ظالم صہیونی دہشت گردوں کی جانب سے جاری نسل کشی کی خونی جنگ آج اپنے 616واں یعنی 616ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی عسکری و سیاسی سرپرستی عالمی برادری کی شرمناک خاموشی اور بے حسی کے سائے میں غزہ کے مظلوم شہریوں پر بمباری، گولہ باری، فاقہ کشی اور بے گھر افراد کا قتل عام لگاتار جاری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے قابل اسرائیل کے وحشیانہ حملے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ حملے ایران کی شہری آبادی، پرامن جوہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے پر کیے گئے جن میں درجنوں بے گناہ شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ قابل اسرائیلی پولیس نے آج جمعہ کی صبح مسجد اقصیٰ کو مکمل طور پر بند کرنے کا گھناؤنا اشتعال انگیز اقدام کیا ہے۔ فیصلہ قابل اسرائیل کی داخلی سیکرٹری کی جانب سے ملک بھر میں ہنگامی حالت کے اعلان کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی